جب بھی کوئی بڑی کمپنی ڈوبتی ہے تو بات اکثر نمبرز اور بیلنس شیٹس کی ہوتی ہے، لیکن اینرون کی کہانی صرف حساب کتاب کی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کلچر کی جسے صرف ایک شخص نے بنایا تھا، ایک ایسا معمار جس نے جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری سلطنت کھڑی کر دی تھی۔ بس یہی ایک جملہ جیف اسکلنگ نام کے اس طوفان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف ناقابل یقین ذہانت اور دوسری طرف حد سے زیادہ تکبر، اور یہی دو چیزیں آگے چل کر اینرون کی پہچان بننے والی تھیں۔ تو اینرون کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس شخص کو سمجھنا ہوگا جسے کمپنی کے بانی کین لے نے کمپنی کو بدلنے کے لیے چنا تھا۔ دیکھیں، کین لے کی کمپنی تھی تو ایک پرانی روایتی پائپ لائن کمپنی، لیکن ان کے خواب بہت بڑے تھے۔ انہیں کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو پیسے بنانے کے نئے انوکھے طریقے نکال سکے، اور یہ تلاش جیف اسکلنگ پر آ کر ختم ہوئی۔ اسکلنگ کا بڑا آئیڈیا واقعی انقلابی تھا۔ اس نے کہا کہ اینرون کو صرف گیس پائپ لائنوں سے پیسہ نہیں کمانا چاہیے، بلکہ گیس کو ایک چیز، ایک کموڈٹی، بالکل سٹاک کی طرح بیچنا چاہیے، یعنی قدرتی گیس کے لیے ایک سٹاک مارکیٹ، اور اس مارکیٹ کا بادشاہ ہوگا اینرون۔ لیکن اس نئے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اسکلنگ نے ایک ایسی شرط رکھی جو بزنس کی دنیا میں تقریباً ایک گناہ سمجھی جاتی تھی۔ یہ ایک خطرناک جادوئی چھڑی کی طرح تھی۔ اینرون میں آنے کے لیے اسکیلنگ کی بس یہی ایک شرط تھی۔ ذرا سوچیں، آپ آج ایک ڈیل کریں جس کا منافع شاید 10 سال بعد آئے گا، اور آپ وہ سارا منافع آج ہی اپنی کتابوں میں لکھ لیں۔ یہی وہ چابی تھی جس سے اینرون نے اپنے جھوٹ کا تالا کھولا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اینرون کے منافع کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا۔ یہ صرف اندازے تھے، امیدیں تھیں جنہیں حقیقت بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ اب سارا زور اصل کیش کمانے پر نہیں، بلکہ صرف بڑے سے بڑے سودے سائن کرنے پر تھا، چاہے وہ اندر سے کتنے ہی کھوکھلے کیوں نہ ہوں۔ اس سسٹم نے کمپنی کے اندر منافع کی ایک ایسی بھوک پیدا کر دی جو کبھی مٹی نہیں سکتی تھی۔ ہر 3 مہینے بعد پچھلے 3 مہینوں سے بہتر نمبرز دکھانے کا دباؤ ایگزیکٹوز کو بڑے اور زیادہ خطرناک سودے کرنے پر مجبور کرتا گیا، اور یوں کمپنی ایک خیالی کامیابی کے نشے میں دھت ہوتی چلی گئی۔ لیکن اسکیلنگ کا انقلاب صرف اکاؤنٹنگ تک ہی نہیں رکا۔ اس نے اینرون کے پورے کلچر کو، وہاں کام کرنے کے ماحول کو بھی اپنی سوچ کے مطابق ڈھال دیا، اور اس کی سوچ ڈارون کے نظریے سروائیول آف دا فٹسٹ پر مبنی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان کی فطرت میں ہی لالچ اور خود غرضی ہے۔ وہ اسی فطرت کو اینرون کی دیواروں کے اندر کھلا چھوڑ دینا چاہتا تھا، تاکہ صرف سب سے بے رحم اور چالاک لوگ ہی اوپر آ سکیں۔ اپنے اس فلسفے کو حقیقت بنانے کے لیے اس نے ایک بہت ہی بے رحم ریویو سسٹم بنایا، جسے کمپنی کے اندر رینک اینڈ ینک کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی رینک دو اور نوکری سے نکالو۔ مطلب ہر 6 مہینے بعد ایک میدان جنگ لگتا تھا۔ آپ کے اپنے ساتھی آپ کو ریٹ کرتے، اور جو لوگ سب سے نچلے 15% میں آتے انہیں فوراً نوکری سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس نے بقا کی ایک ایسی جنگ شروع کر دی جس میں اصول اور اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور نتیجہ بالکل وہی نکلا جو اسکیلنگ چاہتا تھا، ایک انتہائی جارحانہ، بے رحم اور زہریلا ماحول، جہاں لوگ لاکھوں ڈالر کے بونس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ لیکن جھوٹ اور دباؤ کی یہ عمارت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب اس کا بوجھ خود اس کے معمار کے کندھوں پر ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وال اسٹریٹ کے ایک تجزیہ کار کو سب کے سامنے گالی دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ جس شخص نے یہ سارا کھیل بنایا تھا وہ اب خود اس کے دباؤ میں ٹوٹ رہا تھا۔ اینرون کی اس خیالی دنیا کو حقیقت ثابت کرنے کی ایک ذاتی قیمت بھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسکلنگ کی اپنی شخصیت اس فریب کے بوجھ تلے دب کر ٹوٹ رہی تھی۔ یہ وہ کل وقت ہے جو جیف اسکلنگ نے اینرون کے CEO کے طور پر گزارا۔ مطلب برسوں تک صدر اور COO رہنے کے بعد جب اسے سب سے بڑی کرسی ملی تو وہ صرف 6 مہینے ہی ٹک سکا۔ اس کا اس طرح اچانک چلے جانا سب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ سرمایہ کار، ملازمین سب حیران تھے، اور اس کے جانے کے صرف چند مہینوں بعد ہی وہ کمپنی جسے اس نے بنایا تھا تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ جیف اسکلنگ اینرون کے کلچر، اس کی اکاؤنٹنگ اور اس کی جھوٹی کامیابی کا معمار تھا۔ اس نے ایک ایسا جہاز بنایا جو باہر سے تو بہت شاندار لگتا تھا، لیکن اندر سے کھوکھلا تھا۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا وہ ایک ایسا ذہین شخص تھا جس کا بنایا ہوا سسٹم اس کے اپنے قابو سے باہر ہو گیا،
یا وہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ یہ جہاز ایک دن ضرور ڈوبے گا؟